نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ابو ریحان بھائی ہیں، السلام علیکم۔ ابو ریحان بھائی آپ لائیو ہیں، علی بھائی سے سوال کر سکتے ہیں، مائک آن میوٹ کریں اپنا۔ کہاں سے ہیں ابو ریحان بھائی، آپ کہاں سے ہیں؟ میں بھائی بنگلہ دیش سے ہوں، لیکن ابھی سعودیہ میں کام کرتا ہوں، ادھر جاب کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ، اپنا سوال کریں۔ میرا بھائی ایک پہلا سوال وہ پولیٹیکل ریلیٹڈ تھا، وہ ہمارا دیش کا۔ تو ادھر ابھی جو سچویشن ہے نا، اس کا بارے میں تھوڑا پوچھ تاچھ کرنے کے لیے کہ ہمارا دیش میں ایک ڈکٹیٹر ہے، تو اس کے بارے میں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے متعلق ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ موقف یہ کہ ہم بالکل کسی بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو نہ پاکستان میں، نہ بنگلہ دیش میں، نہ انڈیا میں کبھی اس چیز کی اجازت دیں گے کہ وہ کسی ڈکٹیٹر کے خلاف آرمڈ کنفلکٹ کرے، یعنی اسلحہ اٹھا لے۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ نے آرمڈ کنفلکٹ کرنا، اس اعتبار سے اسٹیبلش کسی گورنمنٹ کے خلاف۔ رہی پولیٹیکل سٹرگل، ڈیموکریٹک سٹرگل، وہ آپ آہستہ آہستہ جاری رکھیں، اسی کا فائدہ ہوتا ہے۔ آرمڈ کنفلکٹ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جن کے ہاتھ میں اسلحہ ہوتا ہے، بندوق ہوتی ہے، وہ پھر نہتے لوگوں کا قتل کر دیتے ہیں، خاندانوں کے خاندان قتل ہو جاتے ہیں، اور اس کا اینڈ رزلٹ سوائے ایک قتل عام کے کچھ اور نہیں نکلتا۔ اور اس میں جو بعض لوگ پلی لے لیتے ہیں حضرت حسین ابن علی کی، تو وہ بالکل غلط لیتے ہیں۔ حسین ابن علی نے جو وقت کے حکمران ڈکٹیٹر کے خلاف قیام کیا تھا، یزید ابن معاویہ کے، وہ بالکل ڈیفرنٹ چیز تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہزاروں ایسے لوگ موجود تھے جو نبی علیہ السلام کے تربیتی یافتہ تھے، ٹھیک ہے، اور اس ڈکٹیٹر کے والد نے ایک ٹریٹی جو حضرت امام حسن علیہ السلام سے کی تھی، وہ توڑ دی تھی، کیونکہ اس میں اس نے کمٹ کیا تھا کہ وہ اپنے بعد امت کو شورا پہ چھوڑے گا، اپنے بچے کو حاکم نہیں بنائے گا، لیکن اس نے بنایا۔ اس کے خلاف انہوں نے ایک پولیٹیکل سٹرگل لانچ کی تھی۔ کربلا میں کوئی حضرت حسین جنگ لڑنے نہیں گئے تھے، جنگ لڑنے کو بیوی بچوں کو ادھر ہی ساتھ لے کے جاتا۔ آپ تو کوفہ شفٹ ہو رہے تھے تاکہ وہاں سے ایک پولیٹیکل سٹرگل لانچ کریں، اور اس کے بعد ظاہر آرم کنفلکٹ بھی ہونا تھا، لیکن وہ سرکمسٹانسز اس طرح کے تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود تھے، 30,000 کے قریب خطوط تو کوفہ سے آئے تھے، اتنی بڑی سٹرینتھ ان کے ساتھ موجود تھی۔ اس زمانے میں 30,000 کی فورس اگر آپ کے پاس موجود ہے تو یہ کوئی چھوٹی فورس نہیں ہے۔ بعد میں چند ہزار نے مختار سقفی کے ساتھ مل کے پورے اس کوفہ کو فتح کر لیا تھا، اتنی بڑی گورنمنٹ کے خلاف ٹکرا گیا تھا، تو یہ بھی ہو جانا تھا۔ لہٰذا کربلا کی کوئی مثال دے کے اپنے موجودہ حکمرانوں کو یزید کہنا اور اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو حسین کہنا، چاہے بنگلہ دیش میں کوئی کہے یا پاکستان میں، تو بالکل فراڈ ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور نہ ہمارے لیڈرز کے کریکٹر وہ ہیں کہ ہم انہیں حسین ابن علی کی جگہ رکھیں۔ تو پولیٹیکل سٹرگل کریں اور دیکھیں، پولیٹیکل سٹرگل کا فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی تو میرے لیے سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے، وہ 30% کوٹا جو ہے وہ شاید 10% کے اوپر آ گیا، تو پروٹیسٹ ہی کرنا چاہیے پولیٹیکلی، سوشل میڈیا کے اوپر گالی گلوچ کے بغیر۔ آپ علمی طریقے سے غلطیوں کو ہائی لائٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پازیٹیو ثمرات نکلتے ہیں۔ آج آپ کو یورپ اور امریکہ میں جو اتنا امن اور انصاف کا نظام دکھائی دے رہا ہے، تو اس کے پیچھے بڑی محنت ہے، کئی سو سال میں وہ اس لیول کے اوپر پہنچے ہیں۔ اس طریقے سے نہیں پہنچے ہیں کہ اسلحہ اٹھا کے تو چڑھ دوڑے، اس طریقے سے تو چینج نہیں آئے گی، سیدھی سی بات ہے، انارکی پھیلے گی۔ اب بہت زیادہ ڈفرنس ہو چکا ہے، کیونکہ ملکوں میں فوجیں ہیں، عدالتیں ہیں، اب چند ایک لوگ جمع ہو کے کسی حکومت کا تختہ نہیں الٹ سکتے۔ یہ اگلے زمانوں میں ہوتا تھا، جب ایک بادشاہ کو قتل کیا جاتا تھا تو دوسرا بادشاہ تخت پہ آ کے بیٹھ جاتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہے، اگر آپ کسی بادشاہ کو مار بھی دیں، سپوز خدا نہ خواستہ آپ لوگ حسینہ واجد کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں کسی ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے، اسیسینیشن کے ذریعے، یہ غلط طریقہ ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت آ جائے گی؟ نہیں، اسی پارٹی میں ایک دوسرا وزیر اعظم آ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہو نہیں سکتا اس پریزنٹ ورلڈ کے اندر۔ تو یہ میری آپ کے لیے، میری طرف سے انسٹرکشنز کہہ لیں یا سجیشن کہہ لیں۔ سیکنڈ کوشچن کر لیں۔ سیکنڈ کوشچن ہے بھائی میرا آپ کا علماء کے بارے میں، کہ آپ کی طرف جو یہ خدمات ہے توحید کے بارے میں، اہل بیت کے دفاع میں،
اور حدیث کے بیانوں میں کوئی ایسا کوئی دوسرا علماء ہے اس پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش میں کوئی ایسا کوئی ہے آپ کے جیسا بولنے والا؟ اور اللہ آپ کو اور بھی توفیق دے۔ نہیں جی، ہمارے جیسا تو کوئی نہیں ہے، اگر آپ کو بھی پتہ چلے تو ہمیں بتائیے گا، ہم بھی اس کی ویڈیوز پروموٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ اور ایک بات بھائی، میں بس جواب دے دوں گا، پہلے آپ کو سوال سن لیا نا، اب جواب میرا سنیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات میں کوئی تکبر کے طور پر نہیں کر رہا، اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے نہیں کر رہا، میں ریئلٹی کے طور پہ ہی بیان کر رہا ہوں۔ ریئلٹی پھر اسی طریقے سے بیان ہوتی ہے۔ رہا معاملہ ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ دنیا کے ہر عالم کو سنیں، کسی بھی فرقے کا ہو، ایون نان مسلم ہو، اس کو بھی سنیں، اور جو بات اس کی قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ آپ لے لیں، جو نہیں ہے وہ چھوڑ دیں۔ یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ تمام علماء کو سنیں بغیر کسی تفریق کے، لہٰذا اب کسی فرقے کا کوئی عالم مفتی مجھے یہ گلہ نہیں کر سکتا کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں صرف مجھے سنو، نہیں، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ انجینئر کو نہیں سننا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہمارا جھوٹ کا لباس اتر جائے گا، اور انجینئر صاحب اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ ان سب کو سنو، کیونکہ مجھے پتا ہے جتنا ان کو سنیں گے اتنا انہیں اپنے استاد کے حق پہ ہونے کا یقین ہو جائے گا کہ ہمارا استاد تو قرآن حدیث بیان کرتا ہے اور یہ تو شعر و شاعری کرتے ہیں، تو بزرگوں کے اقوال سناتے ہیں۔ تو میری کامیابی یہ ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں ساروں کو سنو، سارے علماء کو سنو، لیکن دیکھو دلیل کون پیش کر رہا ہے، وہ دلیل فالو کرو۔ تو مجھے کسی کا نام سجیسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی آپ سجیشن مجھ سے مانگیں گے پھر میں اس عالم کی ذمہ داری بھی اٹھاؤں گا، میرے لیے مصیبت بن جائے گی، کیونکہ میں جس عالم کو بھی کوٹ کروں گا اس کی کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوگی، بلکہ کئی ایک باتیں ایسی ہوں گی جو قرآن و سنت کے خلاف ہوں گی، تو وہ پھر میرے کھاتے میں لوگ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں کن علماء کو پسند کرتا ہوں، تو میں یعنی جو فوت شدگان ہیں ان میں سب سے زیادہ مولانا مودودی کو پسند کرتا ہوں رحمہ اللہ تعالی، اس کے بعد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی، احمد دیدار صاحب رحمہ اللہ تعالی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں بہت بڑا سمجھتا ہوں یعنی دین کی فیلڈ میں۔ شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی ہمارے استادوں میں سے، تو یہ بڑے علماء ہیں، ان کی کئی ایک ویڈیوز بھی رکھی ہوئی ہیں، تحریری کام بھی موجود ہے۔ لیکن کل کو آپ کوئی ان میں سے کسی کا حوالہ اٹھا کے مجھے پیش کریں کہ دیکھیں آپ نے اس استاد کو کوٹ کیا تھا، وہ تو یہ بلنڈر کر گیا، تو بھائی نہ میں اپنے کسی استاد کا بلنڈر اس کو اپنے کھاتے میں ڈلوانے کے لیے تیار ہوں یا اسے سپورٹ کرنے کے لیے، نہ اپنے کسی بلنڈر کو۔ میں بھی تو انسان ہوں نا، مجھ سے بھی تو بلنڈر ہو سکتا ہے، کئی جگہ پہ ہو بھی گیا، لیکن شکر ہے اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اپنی زندگی میں اگر کوئی اس طرح کی مجھ سے کمزوری ہوئی، بدنیتی کی وجہ سے نہیں، اگنورنس کی وجہ سے یا لیک آف نالج کی وجہ سے، تو میں نے اپنی زندگی میں اس کے اوپر باقاعدہ رجوع کیا۔ مثلا میں کہتا تھا کہ مٹھی کے بعد داڑھی جو لمبی کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے مٹھی داڑھی والوں سے، یہ میرا بہت بڑا بلنڈر تھا۔ میں نے پھر رجوع کیا کہ نہیں، مٹھی داڑھی والے افضل ہیں، کیونکہ نبی اسلام کی داڑھی مٹھی تھی، میں نے تو کبھی نہیں کاٹی، میرے چند بال زیادہ بھی ہیں، اگر کوئی لمبی رکھتا ہے تو جائز ہے، لیکن افضل داڑھی مٹھی ہی ہے، کیونکہ نبی اسلام کی بھی داڑھی مٹھی سے زیادہ نہیں ہوئی۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس، یہ تین صحابہ ہیں جو داڑھی کی حدیث روایت کرتے ہیں، اور تینوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیتے تھے۔ صحابہ کرام مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ ان کی یہ خواہش تھی کہ ہماری داڑھی حضور سے لمبی نہ ہو، لیکن اگر کوئی لمبی رکھ لیتا ہے تو وہ جائز ہے۔ پہلے میں کہتا تھا لمبی والے زیادہ بہتر ہیں، اب میں کہتا ہوں لمبی والے جائز ہیں، بہتر وہ ہیں جن کی مٹھی ہو۔ تو میں نے اپنی زندگی میں سے رجوع کر لیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے میں پہلے اس بات کا قائل تھا کہ جو بلند آواز سے قرات ہوتی ہے امام کے پیچھے، اگر امام سکتے نہ بھی کرے تب بھی آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے، لیکن بعد میں نے رجوع کیا کہ اگر وہ سکتہ کرے تو فاتحہ پڑھنی ہے، ادروائز سن لینا کافی ہے، امام کے ساتھ ساتھ آپ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو الحمدللہ جہاں جہاں مجھے کوئی چیز بہتر لگتی ہے میں رجوع کرتا ہوں۔ میری آپ ویڈیو باقاعدہ دیکھ لیں، انجینئر محمد علی مرزا کے 10 رجوع، میرے علاوہ پلانٹ ارتھ پہ کوئی بھی سپیکر انٹرنیشنل اس بڑے لیول پہ دعوت لینے والا کرنے والا نہیں ہے جس نے خود اپنے رجوع کی لسٹ بنا کے تو ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہو۔ یعنی میں نے اپنی غلطیوں سے بھی رجوع کیا، میں تو کسی دوسرے کی غلطی میں کیسے اپنے کھاتے میں ڈلوانے کے لیے تیار ہوں؟ ٹھیک ہو گیا؟
چلیں اب تصویر بنوا لیں, آپ کے 2 کوشچن ہو چکے ہیں. ٹھیک ہو, جزاک اللہ.